جی نوازش اللہ آپ نے بڑی نوازش ہے، آپ سلامت رہے جی، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی پہنچ جی جناب، بہت شکریہ، قافلہ پہنچا۔ اچھا جناب عالی، سب سامنے، جی میں پھر کہتا ہوں، پھر سب سامنے آ گئے، آ کر کا بڑا بھائی تو چلا گیا بچ، مگر قافلہ سب یہاں پر موجود ہے، پورا خاندان ہاشم کا یہاں پر ہے، اس کو جانے نہیں دیں گے۔ تلواریں نیزے تول کے سب آگے بڑھ گئے، تو نہ علی نے نیزہ اٹھایا اور نہ تلوار نیام سے بے نیام کی، بس ایک مرتبہ مسکرا کے ابو جہل کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، ابو جہل، جس محمد نے آج تک اس ہاتھ کو روکا تھا نا، جو بار بار پکڑ کر بٹھا لیتا تھا، آج وہ بھائی روکنے والا نہیں، بس ایک جملہ کا سارے کافر واپس چلے گئے، سب واپس سب، اور مسلمانوں کے نبی کو قتل کریں گے معاذ اللہ، اور اسلام کو ختم کر دیں گے۔ جراح لشکر تیار کیا، 1000 تھی تعداد بڑے پہلوانوں کی، 1000 بڑے پہلوان جمع کیے کافروں نے، اور جناب گھوڑے بھی ہیں اور زریں بھی ہیں اور بختر بھی ہیں اور تلواریں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں اور خوراک کے ذخائر بھی ہیں، اور جناب اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں اور کھلائے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے پہلوان تیار کر کے جو گرو تھے ان کے بڈھے بڈھے سارے کافر مشرک، انہوں نے کہا بھائی تم جا تو رہے ہو، توجہ رکھیے گا، اور جا رہے ہو مگر اتنا یاد رہے، کوئی مسلمانوں میں بچے یا نہ بچے، علی نہیں بچنا چاہیے، کوئی بچے یا نہ بچے مگر علی، ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حرف ہسٹری، علی نہیں بچنا چاہیے، علی کو مت چھوڑنا۔ اور دیکھو بھائی، تم اس گھاٹ پہ لگے رہنا جدھر سے علی نکلے، اور تمہاری تلوار کی باڑ پر علی کا سر ہونا چاہیے، اور تمہارے نیزوں کی نوکیں علی کی پسلیوں تک پہنچنی چاہیے، اور تم اس راستے پر نگاہ رکھنا جہاں سے علی بچ کر نکلے، اور تمہیں ادھر ہی بیٹھنا چاہیے جدھر سے علی گزرے، بس کوئی بچے یا نہ بچے۔ توجہ ہاتھ ہے سر کا، علی کو بچنا نہیں، اس جملے کو ذہن میں رکھ لیجئے، یہی میری تقریر کا حاصل ہے۔ سارے بڈھے کافروں نے اپنے نوجوان طاقتور سورما پہلوانوں کو ٹریننگ دے کر ریہرسل کروا کے سبق یاد کروایا، رٹا دیا ذہن میں، علی نہیں بچنا چاہیے، اور تم اسی جگہ پر جانا جدھر علی ہو، اور تم گھوم کر ادھر ہی آ جانا، توجہات رکھیے گا، جدھر علی ہو تیار کر کے بھیج دیا۔ ادھر پیغمبر کو اطلاع مل گئی، پیغمبر مسلمانوں کو لے کے نکلے، 313 مسلمان، 313 مسلمان، پہلی جنگ ہے اسلام کی، بدر کے میدان میں آ کر پڑاؤ ڈال لیا گیا، سامنے ان کا پڑاؤ 1000 خوب جناب علی بڑے بڑے سورما لائے گئے ہیں، ایک کوئی عام آدمی تو آیا نہیں ہے، کریم نکال کر پہلوانوں کی لائے ہیں، اور جناب وہ خیمے لگا کے بیٹھے ہیں، دف بج رہا ہے اور شرابیں پلائی جا رہی ہیں اور دمبے ذبح کر کر کے کھلائے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے نا ایک آل محمد، بیٹھ جائیں، پھر بھی ایک صلوات پڑھ دیجئے اہل بیت۔ اور جناب علی بڑے بڑے جناب ان کی خدمتیں ہو رہی ہیں، بڑے بادام گھوٹ گھوٹ کر پلائے جا رہے ہیں، اور وہ توجہات ہیں یا نہیں ہے بھائی جان؟ وہ سورما تیار ہو رہے ہیں جناب، 1000 کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، وہ شرابیں جام اچھل رہے ہیں، اور یہاں 313 ہیں، مفلسی کا عالم ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی خچر ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، نہ کوئی سواری ہے، ٹوٹی پھوٹی سی تلواریں ہیں، اور 313 لے کر پیغمبر جمع کر کے آ کے بدر کے میدان میں ٹھہر گئے، اور وہ دیکھ دیکھ کے مسلمانوں کی یہ قسمہ پرسی ہنس رہے ہیں اور تمسخر اڑا رہے ہیں کہ کتنی دیر یہ 313 ہمارے سامنے ٹھہریں گے۔ خیر صاحب وہ دن آ گیا جب سارے سورما اسلحہ پہن کر تیار ہو گئے اور جنگ کی نوبت بجنے لگی۔
توجہات ہیں یا نہیں ہیں؟ جنگ کی نوبت بجنے لگی اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ مضمون کو بہت جلد سمیٹ دوں آپ کے سامنے، اور جو 1.5 گھنٹے کا مضمون ہے اسے میں جلدی سے پڑھ کر بس آپ سے اجازت لے لوں۔ اور نوبت بجی اور ادھر سے کافروں کے بڑے بڑے پہلوان نکل کر آ گئے اور مبارز طلب ہوئے، اور انہوں نے آ کر اعلان کر دیا کہ لائیے صاحب کوئی ہمارے مقابلے میں ہے تو بھیجیے۔ 3 آدمی کافروں کے لشکر سے نکل کر آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، 3 آدمی نکل کر آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں آ گئے نکل کر، اور آ کر کہا یا محمد ابن عبداللہ حل من مبارزن، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ توجہ ہے سرکار؟ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمارے مقابلے میں بھیجو اپنے پہلوانوں کو۔ پیغمبر نے بھی اپنے لشکر سے 3 آدمیوں کو بھیج دیا۔ جب یہ جا کر کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کون ہو، انہوں نے بتایا کہ کون ہے، تو ان کافروں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا جو لڑنے آئے تھے، پیغمبر کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ابن عبداللہ جنگ کے مینرز بھی بھول گئے، کیا لڑائی کے اصول بھی یاد نہیں ہیں؟ ہم اونچے خاندان والے ہیں، ہمارے مقابلے میں کسی اچھے خاندان کے بھیجو۔ غور فرما رہے ہیں سرکار؟ ہمارے بھائی جان آپ کی توجہ ہے سرکار؟ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہم لڑیں گے نہیں، جاؤ تم واپس۔ وہ بیچارے گئے تھے، اب جب وہ لڑ ہی نہیں رہے تو یہ کیا کریں، منہ لٹکا کے آ گئے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ پیغمبر کی اس وقت ضرورت کیا ہے؟ بدر کے میدان میں جو پہلی لڑائی ہے اسلام کی کافروں کے ساتھ، اب پیغمبر کو کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے پیغمبر کو؟ پیغمبر کو 3 مجاہد چاہیے، 3 جوان چاہیے جو اچھے خاندان کے ہوں۔ توجہ ہے سرکار؟ بھائی جان اردو سمجھ میں آتی؟ آپ تو یونیفارم بیٹھے پہن کے بیٹھے، اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری زبان تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے تو قبلہ آپ مجھ سے نہیں، خود اپنے آپ سے۔ وہاں ایک بڑا کام اس نے یہ بھی کر دیا ہے کہ کم سے کم کیبل پر تو اس گندگی کو بند کیا ہے۔ توجہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یاد رکھیے یہ علی کا تذکرہ ہے میری جان، اس میں تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا، اس میں تو آپ کا چہرہ مسکرا کر رہے گا۔ آپ کو چہرے پر اگر آپ کے ہنسی نہیں آ رہی ہے تو ایکٹنگ کریں۔ بس بابا جی بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ آپ کہیں گے صاحب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر علی کے ذکر میں ہمارے چہرے پر ہنسی نہ آئے اور چہرہ گلاب نہ ہو تو ہم ایکٹنگ کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جب نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا، نہیں ایکٹنگ کریں، ایکٹنگ کر کے علی کے ذکر میں چہرے پر تبسم لائیں، سرخی لے کر آئیں، لالی لے کر آئیں، گلاب کھلیں۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ مووی بن رہی ہے، ایک مووی یہاں بن رہی ہے، ایک وہاں بن رہی ہے،
جس کا چہرہ علی کے ذکر میں یہاں گلاب، اس کا وہاں گلاب، جس کی یہاں